اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب قضاوت درس نمبر 534 میں قاضی کا فریقین کے مابین مساوی سلوک کرنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ قاضی کے پاس جب فریقین معاملہ لے کر آتے ہیں تو اس کے لیے جو احکام ہیں ان پر گفتگو ہونے والی ہے۔ اس کے لیے ہے کہ مساوی سلوک کرے دونوں گروہوں سے جو نزاع کے طرفین ہیں۔ مذکورہ حکم کے موارد کو بیان کیا جائے گا، فقہی نظریات کا جائزہ لیا جائے گا، متعلقہ مسائل اور فروعات کا تذکرہ ہوگا، متعلقہ حدیث اور روایات بھی بیان کی جائیں گی، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ قاضی کے وظائف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا پہلا وظیفہ یہ ہے کہ طرفین نزاع کے درمیان مکمل طور پر مساوات اور برابری کا لحاظ کرے، یہ واجب ہے۔ اگرچہ وہ سوشل حوالے سے ان کی جو شخصیت ہے، منصب اور مقام ہے، وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو، لیکن چونکہ وہاں پر جب محکمہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو وہ دونوں فریق ہیں، تو دونوں کو برابر جو ہے اس نے ٹریٹ کرنا ہے۔ اس کی مختلف جہات ہیں، ان کے ساتھ کلام کرنے میں مساوات اور برابری کرے، اگر ایک کے ساتھ بات کیے تو دوسرے کے ساتھ بھی بات کرے۔ دوسرا یہ کہ سلام کرنے میں اگر ایک پر سلام کیا تو دوسرے پر بھی سلام کرے۔ تیسرا یہ کہ سلام کا جواب دینے میں بھی ان کو برابر رکھے، اگر دونوں نے سلام کیا ہے تو پھر دونوں کو برابر جواب دے، جس طریقے سے ایک کو جواب دیا دوسرے کو بھی ویسا جواب دے، یہ الفاظ ایک کے جواب میں استعمال کیے دوسرے کے جواب میں بھی اسی طرح۔ اگر ایک کے لیے وعلیک السلام کہا ہے تو دوسرے کے لیے بھی وعلیک السلام کہے، وعلیکم السلام یعنی جمع کے صیغے استعمال نہ کرے۔ اگر ایک کے لیے علیک السلام کہا ہے تو دوسرے کے لیے علیک السلام ورحمۃ اللہ اضافے کے ساتھ نہ کہے۔ اسی طرح اگر دونوں نے ایک ساتھ سلام کیا ہے تو دونوں کو ایک ساتھ جواب دے، نہ یہ کہ ایک کا جواب دے پھر دوسرے کا علیحدہ جواب دے۔ تو یہ یعنی برابری کا اس نے دونوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ ان کو دیکھنے کے حوالے سے بھی برابری کا سلوک کرے، اگر دیکھتا ہے تو دونوں کو دیکھے، ایسا نہ ہو کہ ایک کو دیکھے اور دوسرے کو نہ دیکھے۔ ایک اور یہ ہے کہ ان کو اجازت دیتا ہے جب آنے کے لیے تو اس میں بھی برابری رکھے، اور ان کے احترام کے لیے اگر اٹھتا ہے تو پھر دونوں کو برابری دے، اور جو ان کو بٹھانا ہے تو دونوں کو برابر بٹھائے، ایک کو اوپر اور دوسرے کو نیچے نہ بٹھائے، اور دونوں کے ساتھ جو خوش روئی اور یعنی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کو ملنا ہے تو دونوں کے ساتھ برابر ہونا چاہیے۔ ان کی بات کو سننے میں بھی برابری ہونی چاہیے، اور اگر اس نزاع کو سنتے ہوئے یا فیصلہ کرتے ہوئے اگر اس سے کوئی غضب یا تندی ظاہر ہوئی ہے تو اگر اس سے معذرت خواہی کرنا چاہتا ہے تو پھر دونوں سے برابر معذرت خواہی کرے، ایسا نہ ہو کہ ایک سے معذرت خواہی کرے دوسرے سے نہ کرے۔ تو مشہور فقہاء شیعہ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ واجب ہے، جبکہ بعض فقہاء جیسے سلار دیلمی، علامہ ہلی اپنی کتاب مختلف الشیعہ فی احکام شریعہ میں فرماتے ہیں کہ فریقین کے درمیان مساوات کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ چونکہ وجوب کی دلیل ضعیف ہے سند کے لحاظ سے، تو نتیجتاً ہمیں وجوب مساوات میں شک ہوتا ہے، تو اصل عدم وجوب اصل برات جاری ہوتی ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، مزید ان کی دلیلوں پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ فرمایا وَيَجِبُ عَلَى الْقَاضِي التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي الْكَلَامِ مَعَهُمَا وَالسَّلَامِ عَلَيْهِمَا وَرَدِّهِ إِذَا سَلَّمَا وَالنَّظَرِ إِلَيْهِمَا وَغَيْرِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْإِكْرَامِ كَالْإِذْنِ فِي الدُّخُولِ وَالْقِيَامِ وَالْمَجْلِسِ وَطَلَاقَةِ الْوَجْهِ۔ قاضی پر واجب ہے کہ وہ فریقین نزاع کے درمیان برابری کا سلوک کرے، تسویہ مساوات برتے ان موارد میں، الکلام معہما دونوں کے ساتھ برابر کلام کرے، السلام علیہما دونوں پر برابر سلام کرے، وردہ اذا سلم جب وہ دونوں سلام کرتے ہیں تو ان کو برابر جواب دے، والنظر الیہما اگر ان کو دیکھتا ہے تو دونوں کو برابر دیکھے، ایک کو زیادہ دیکھے دوسرے کو اصلا نگاہ نہ کرے، تو یہ
نامساوات ہو جاتی ہے۔ وغیرہ من انواع الاکرام، اور اس کے علاوہ جو انواع اکرام و احترام ہوتی ہیں ان میں برابری کا سلوک کرے۔ کالاذن فی الدخول، جیسے ان کو اندر آنے کی اجازت دیتا ہے تو پھر برابر ان کو اجازت دے۔ والقیام، اور ان کے لیے احترام کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر دونوں کے لیے کھڑا ہو۔ والمجلس، اور ان کو بیٹھنے کے لیے جو جگہ دیتا ہے تو برابر جگہ دے، ایک کو اوپر دوسرے کو نیچے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ وطلاقۃ الوجہ، اور چہرے کی جو ایک خوشی ہوتی ہے اور جو خوش روئی ہوتی ہے وہ برابر ان کے لیے ظاہر کرے۔ والانصات لکلامہما والانصاف لکل منہما اذا وقع منہما یقتضیہ، اور ان دونوں کی کلام کو غور سے سنے۔ والانصاف لکل منہما اذا وقع منہما یقتضیہ، اور ان دونوں کے لیے انصاف کرے اگر اس سے کوئی ایسی چیز واقع ہو کہ جس کا وہ تقاضا کرتا ہو۔ مثلا اگر کلام کے دوران ان سے تندی واقع ہوئی ہے اور ان کے ساتھ اس نے سختی سے پیش آیا، بعد میں اس کی معذرت خواہی کرنا چاہتا ہے تو پھر دونوں سے برابر معذرت خواہی کرے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اگر قاضی سے کلام کے دوران کوئی سختی واقع ہوئی ہے تو بعد میں معذرت خواہی کرنا چاہتا ہے تو پھر دونوں سے برابر معذرت خواہی کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ لوگ کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں کلام کے دوران، ان کو معاف کرنا چاہتا ہے تو پھر بھی برابر معاف کرے۔ یہ بھی ایک اس عبارت میں واجب ہو سکتی ہے۔ ھذا ھو المشہور بین الاصحاب، یہ شیعہ فقہا کا مشہور نظریہ ہے کہ واجب ہے کہ فریقین کے درمیان برابری کا سلوک کرے۔ وذهب السلار والعلامة في المختلف إلى أن التسوية بينهما مستحبة عملا بأصل البراءة، جبکہ سلار دیلمی جلیل القدر فقیہ ہیں اور علامہ حلی متوفی 726 اپنی کتاب مختلف الشیعہ الی احکام شریعہ میں فرماتے ہیں کہ فریقین معاملہ کے درمیان قاضی کا برابری کا سلوک کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ عملا باصالۃ البراءۃ، چونکہ وجوب کی جو دلیل ہے وہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے تو اصل براءت جاری ہوتی ہے وجوب سے، تو یہ تسویہ کرنا مستحب کی حد تک ثابت ہوگا، چونکہ سنت کی اور استحباب کی دلیلوں میں تسامح ہو سکتا ہے۔ وَإِسْتِضْعَافًا لِمُسْتَنَدِ الْوُجُوبِ، چونکہ وہ دونوں عالم وجوب کی دلیل کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اس کی سند میں ضعیف راوی پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ اس کو معتبر نہیں سمجھتے۔ ھذا اذا کانا مسلمین او کافرین، یہ اس صورت میں ہے جب دونوں مسلمان ہوں جو فریق دعویٰ ہیں، یا دونوں کافر ہوں تو دونوں کو برابر سلوک کرنا ہے۔ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالْآخَرُ كَافِرًا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ الْمُسْلِمَ عَلَى الْكَافِرِ فِي الْمَجْلِسِ رَفْعًا سُورِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا، لیکن اگر فریقین میں سے ایک مسلمان ہو دوسرا کافر ہو تو اس کے لیے جائز ہے، قاضی کے لیے جائز ہے کہ مسلمان کو کافر کی نسبت مجلس یعنی جہاں پر اس نے بیٹھنا ہے اس کے حوالے سے بلند تر جگہ پر بٹھائے مسلمان کو، رفعا سوریا، یعنی کہ ظاہری طور پر بھی اس کی کرسی بلند جگہ پہ ہو، بیٹھنے کی جگہ اس کی بلند ہو، اور معنویاً یا پھر اس کا جو احترام ہے وہ زیادہ کیا گیا ہو، اگرچہ دونوں کی محفل اور بیٹھنے کی سیٹ برابر ہے۔ كقربه الى القاضي او على يمينه كما جلس علي عليه السلام بجنب شريح في خصومة له مع يهودي وان يجلس المسلم مع قيام الكافر۔ كقربه الى القاضي، یہ ظاہری اس مجلس میں جو شرافت ہے اور اس کو ترجیح دینے کی مثال ہے۔ كقرب الى القاضي، جیسے مسلمان قاضی کے قریب بیٹھا ہو اور کافر کو تھوڑا دور بٹھائے، او علی یمین، یا مسلمان کو دائیں طرف آپ نے بٹھائے اور غیر مسلم کو بائیں طرف بٹھائے۔ کما جلس علی علیہ السلام بجنب شریح فی خصومۃ له مع یہودی، جیسا کہ امام علی علیہ السلام جب ایک یہودی کے ساتھ اپنے معاملے میں اور جھگڑے میں قاضی شریح کے پاس آئے تھے تو قاضی شریح کے پہلو میں بیٹھے تھے جبکہ یہودی وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک زرہ کے معاملے میں امام علی علیہ السلام ایک یہودی کو لے کر آئے تھے تو قاضی شریح کے
محکمہ عدالت میں تو یہودی کو سامنے بٹھایا گیا اور امیر المومنین علیہ السلام قاضی شرح کے پہلو میں بیٹھے۔ فرمایا اے شرح، اگر مسلمان ہوتا میرے ساتھ جو اس معاملہ میں فریق، تو میں بھی جو ہے اس کے ساتھ بیٹھتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان اور کافر کو بٹھانے میں برابر قرار نہ دو۔ وَأَن يُجْلِسَ الْمُسْلِمَ مَعَ قِيَامِ الْكَافِرِ، نیز جائز ہے قاضی کے لیے کہ وہ مسلمان کو اپنے پاس بٹھائے مع قیام الکافر، جبکہ کافر وہ کھڑا ہوا ہو اس حالت میں۔ فرماتے وَحَلْ تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فِي مَا عَدَا ذَلِكَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ وَغَيْرِهَا ذَلِكَ، کیا مسلمان اور کافر کے درمیان دیگر معاملات میں برابری قرار دینا واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں عبارت سے اور دوسرے فقہا کے کلام سے ظاہر ہے کہ ان کو برابر قرار دینا چاہیے، لیکن خود فرماتے وَيُحْتَمَلُ تَعَدِّيهِ إِلَى غَيْرِهِ مِنْ وُجُوهِ الْإِكْرَامِ، احتمال ہے کہ اس کو تجاوز دیا جائے دوسرے جو احترام اور اکرام کی وجہ ہوتی ہیں ان میں بھی اسی طرح حکم ہے، یعنی احتمال ہے کہ تعدی دیں جواز امتیاز میں غیر امتیاز کی طرف، یعنی مسلمان کو برتری دینا بیٹھنے میں اور مسلمان کو بٹھائیں اور کافر کو کھڑا رکھیں۔ اس طرح کے جو انواع احترام ہوتی ہیں، مثلا مسلمان کے ساتھ خوشروئی کے ساتھ پیش آئے۔ وَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ مُطْلَقًا فِي الْمَيْلِ الْقَلْبِ إِذْ لَا غَضَاضَةَ فِيهِ عَلَى النَّاقِصِ وَلَا إِدْلَالَ لِلْمُتَّصِفِ لِعَدَمِ اطِّلَاعِهِمَا وَلَا غَيْرِهِمَا عَلَيْهِ نَعَمْ تُسْتَحَبُّ التَّسْوِيَةُ فِيهِمَا أَمْكَنَا، واجب نہیں ہے قاضی کے لیے کہ تمایل قلبی کے حوالے سے دلی جو ایک اس کا تمایل ہوتا ہے اس کے لحاظ سے فریقین میں مساوات اور برابری برتے، یعنی دونوں کو پسند کرے، بلکہ اگر ایک میں کوئی امتیاز کا قائل ہو جاتا ہے دلی لحاظ سے تو جائز ہے، چونکہ اس قلبی امتیاز کے لحاظ سے یہ قاضی نے کسی کی ذلت اور خواری نہیں کی، اور نہ قلبی لحاظ سے جس کو وہ پسند کر رہا ہے تو اس کو کوئی زیادہ عزت اور احترام دیا، چونکہ یہ تو دلی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے دل میں ہوتی ہیں، فریقین اس کو نہیں جانتے اور وہ اس پر آگاہی نہیں رکھتے۔ ہاں مستحب ہے کہ قلبی لحاظ سے بھی وہ دونوں میں مساوات برتے، اس کے لیے بھی روایت سے استدلال کیا جاتا ہے جو فقہ الاسلام کلینی اور شیخ طوسی نے نقل کی ہے امام باقر علیہ السلام سے کہ بنی اسرائیل کے درمیان ایک قاضی تھا کہ حکم جو فیصلہ کرتا تھا حق کے ساتھ کرتا تھا، لیکن جب وفات ہوئی تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ جب میں مروں تو مجھے غسل دو، کفن دو اور میرا جو چہرہ ہے اس کو ڈھانپ دو۔ جب وہ فوت ہو گیا اس کی عورت نے اسی طرح کیا جیسے اس نے کہا تھا، تو جب اس نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے ناک میں ایک جو ہے کیڑا وہ آ جا رہا تھا، تو وہ ڈری اس حالت کو دیکھ کر، اور رات کو اس کو خواب میں دیکھا تو وہ اس سے کہتا تھا کہ مجھے دیکھ کر کیوں ڈری ہو؟ تو اس نے اس کے سبب کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا خدا کی قسم یہ وہ حالت ہے جو مثلا اس طرح جب میرے پاس فریقین آتے تھے تو میں دلی طور پر ایک کو زیادہ پسند کرتا تھا، بلکہ اس نے اس کا مستاق بھی بیان کیا کہ یہ جو کچھ میرے لیے پیش آیا یہ فقط اس کا سبب یہ ہے کہ جب تیرا بھائی ایک معاملے میں وہاں پر پہنچا تھا تو میں نے اس کو زیادہ پسند کیا تھا، جب وہ میرے پاس آئے تھے تو میں نے دل میں کہا خدایا ایسا کرے کہ حق اس برادر کے ساتھ ہو، تو جب انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا تو حق واقعا اسی کے ساتھ تھا، تو میں بڑا خوش ہوا کہ حق اس کے ساتھ ہے۔ یہ جو میرا بدحال آپ نے دیکھا یہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے دلی طور پر تیرے بھائی کو پسند کیا اور اس وقت اس کے لیے اس کے حق میں آنے کے لیے دلی جو ہے خواہش رکھتا تھا۔ اور واجب نہیں ہے دونوں فریقین کے درمیان برابری کرنا مطلقاً بہر صورت، چاہے دونوں مسلمان ہوں یا دونوں کافر ہوں، فی المیل القلبی دلی تمایل میں، اذ لا غضاضۃ فیہ علی الناقص، چونکہ اس صورت میں جس کو دلی طور پر تمایل نہیں کیا گیا، ناقص شمار کیا گیا ہے، تو اس کی کوئی ذلت اور خواری نہیں ہے،
غضاضہ کا معنی یہاں ذلت اور خاری ہے، ولا ادلال للمتصف، اور جس کو دلی طور پر تمایل کیا گیا ہے تو اس کے لیے کوئی یہ عزت اور اکرام نہیں ہے، لعدم اطلاع ما، چونکہ وہ دونوں تو نہیں جانتے اس بات کو، ولا غیر ما، نہ ہی کسی دوسرے کے لیے اس کا اظہار ہوتا ہے اور دوسرا بھی کوئی شخص نہیں جانتا۔ نعم، ہاں تو صحب و تسویۃ فی ما امکن، جتنا ممکن ہو دلی طور پر بھی ان کے درمیان برابری کرنا مستحب ہے۔ نہایت اہم مسئلہ ہے اور اس میں اختلاف نظر بھی پایا جاتا ہے، جس کی طرف اشارہ بھی ہو چکا ہے۔ تو دو نظریے مشہور فقہائے شیعہ کہتے ہیں کہ اسے برابری کا اظہار کرنا واجب ہے، اس کی دلیل ان کے پاس سلمہ بن کہیل کی روایت ہے امام علی علیہ السلام سے کہ شریح سے فرمایا ثم واس بین المسلمین بوجہک ومنطقک ومجلسک حتی لا یطمع قریبک فی حیفک ولا ییأس عدوک من عدلک، وسائل شیعہ باب اول ابواب آداب القاضی، حدیث اول۔ مسلمان جو آتے ہیں تیرے پاس معاملات لے کر تو چہرے کے ذریعے، کلام کے ذریعے اور بیٹھنے کے ذریعے ان کے درمیان برابری کا سلوک کرو، حتیٰ کہ جو تیرا قریبی ہے وہ تیرے ظلم میں طمع نہ کرے کہ دوسرے پر ظلم کرا لے تیرے ذریعے، اور جو تیرا مخالف ہے وہ تیرے عادل سے مایوس نہ ہو جائے۔ سکونی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا من ابتلی بالقضاء فلیواس بینہم فی الاشارہ وفی النظر وفی المجلس، مسائل شیعہ باب 3 ابواب آداب القاضی میں ہے حدیث اول، کہ جو بندہ قضاوت کرنا چاہتا ہے تو فریقین کے درمیان اشارے میں، نگاہ کرنے میں اور بٹھانے میں برابری کا سلوک کرے۔ اسی سند کے ساتھ ہے ان رجلا نازل بامیر المومنین فمکث عنده ایاما ثم تقدم الیہ فی خصومہ لم یذکرها لامیر المومنین علیہ السلام فقال له اخصم انت؟ قال نعم، قال تحول عنا فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یضاف الخصم الا ومعه خصمه۔ اسی باب میں ہے کہ ایک شخص امیر المومنین کے پاس مہمان ٹھہرا کچھ دن، پھر ایک جھگڑے میں وہ امام کی عدالت میں آیا جو اس نے پہلے امام کو بتایا نہیں تھا، تو امام نے اس سے پوچھا کیا تو اس طرح جھگڑے کے معاملے میں آیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، تو مولا نے فرمایا اب ہمارے ہاں سے چلے جاؤ۔ نبی اکرم نے اس طرح جو ہے نا جن کا مسئلہ چل رہا ہو ان کو مہمانی کرنے سے منع کیا ہے، مگر یہ کہ اس کا فریق بھی اگر ساتھ ہو۔ مشہور فقہاء نے وجوب کا فتویٰ دیا ہے مساوات کرنے کو، جیسا کہ ظاہر روایات بھی ہے۔ علامہ ہلی اور سلار دہلوی نے استحباب کا نظریہ دیا ہے، کیونکہ روایات کی سند ضعیف ہے تو یہ وجوب کے لیے صلاحیت نہیں رکھتی، مگر استحباب میں تو چونکہ تسامد ادلہ بھی ہوتا ہے تو اس میں اشکال کیا جاتا ہے کہ عمل اصحاب کے ذریعے اس کا جبران ہو سکتا ہے تو ان سے وجوب بھی سمجھا جائے۔ باقی زیادہ تر اس میں تطبیقات کی گئی ہیں، مختلف موارد کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ جو امام علی علیہ السلام کا ایک یہودی کے ساتھ مسئلہ تھا اور امام قاضی شریح کے پاس گئے، تو یہ غیر شیعہ منابع میں منقول ہے ان علی علیہ السلام جالس بجنب شریح القاضی فی حکومت لو مع یہودی فی درع وقال لو كان خصمی مسلما لجلست معه بین یدی ولكن قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا تساوهم فی المجلس۔ مغنی ابن قدامہ جلد 11 صفحہ 444 میں ہے۔ جہاں تک دلی میلان میں برابری واجب نہ ہونے کا تعلق ہے تو اس میں بھی غیر شیعہ منابع سے روایت نبی اکرم سے کہ جو کہ بیویوں کے درمیان تقسیم اوقات کے حوالے سے ھذا قسمی فی معاملک وانت اعلم بما لا املک، یہ وہ ہے جو میرے قدرت میں ہے، میں ان میں تقسیم کار کرتا ہوں، جبکہ جو میری ملکیت میں اور میرے کنٹرول میں نہیں ہے تو بہتر جانتا ہے۔ سنن بیہقی جلد 7 صفحہ 298 ہے۔ اور وہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے بنی اسرائیل کے قاضی کا تو یہ صحیح ابو حمزہ ثمالی ہے جو میل قلبی پر کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ امام ابو جعفر امام باقر علیہ السلام سے روایت کی کان فی بنی اسرائیل قاض وکان یقضی بالحق فیہم فلما حضر الموت قال لامرأته اذا انا مت فاغسلینی وکفنینی وضعینی علی سریری وغطی وجہی فإنک لا ترین سوءا فلما مات فعلت
ذلك ثم مكث بذلك حينا ثم إنها كشفت عن وجهه لتنظر إليه فإذا هي بدودة تقرض تقرض منخره ففازت من ذلك فلما كان الليل أتاها في منامها فقال لها أفزعك ما رأيت قالت أجل فقال لها أما لئن كنت فزعت ما كان الذي رأيت إلا في أخيك فلان أتاني ومعه خصم له فلما جلس إلي قلت اللهم اجعل الحق له ووجه القضاء على صاحبه فلما اختصم إلي كان الحق له ورأيت ذلك بينا في القضاء فوجهت القضاء له على صاحبي فأصابني ما رأيت لموضع هوايا كان مع موافقة الحق وسائل شیعہ باب 9 ابواب آداب القاضی حدیث اول۔ تو اس سے مراد لیا گیا ہے کہ مراتب عالیہ میں تاکید ہے کہ اس طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور حرام یہ ہے کہ میل قلبی ہو، یعنی جو اس کے فیصلے پر اثر انداز ہو۔ تو جناب شہید ثانی نے یہاں پر جو نظریہ استحباب کا اختیار کیا یہ قابل غور ہے کہ یہ چیزیں اس حد تک آسان بھی نہیں ہے کہ ان کو مستحب کر کے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ مستحب کو چھوڑنے سے عذاب اور عقاب تو لازم نہیں آتا۔